साथ कलाम खुदा को खोलें। नए अहदनामा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब। नए अहदनामा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 11 आयात को हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मज़मून है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ, मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए और जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने कहा, मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छप गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यस्सु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। कलाम खुदा के पढ़े और सुनाने पर खुदा की बरकत हो। सो हम कलाम खुदा को, खुदा के खादिम को सब अपने हाथों खोलेंगे, पुरज़ोर तोलने तालीम से मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। भाई ये इंतजामिया पीछे जो बैठे हैं थोड़ी तवज्जो करें। सनी आगे जो लोग बुजुर्ग आते हैं उनको कुर्सी दिया करें, वहाँ पड़ी हैं घर में और कुर्सियाँ पड़ी हैं, और जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको कुर्सियाँ दी जाए। सनी आप जाएं जरा बेटा, वो पीछे लड़के बैठे हैं उनको। और ये आप नौजवान थोड़े आगे हो जाए ताकि और इजी होकर बैठ जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। आए हम पूरी तवज्जो करें, जो तलावत हमारे लिए की गई है हम इस पर पूरा गौर करें। यहाँ हमने जो सुना कलाम खुदा में से, ये यीशु मसीह का पहला मौजज़ा था। अभी यीशु ने पूरी तरह खिदमत शुरू नहीं की थी कि यीशु मसीह के रिश्तेदारों में किसी खानदान में शादी थी और ये इलाका काना, इस इलाके का नाम काना था और ये गलील में था। जिस तरह हमारे सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद, तो इसी तरह ये गलील सूबा था और काना एक इलाके का नाम था। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो
काना गलील बन जाएगा और नीचे आकर इसे काना गलील लिखा गया। यीशु मसीह उस शादी में बाद में गए। यीशु मसीह का घराना, वालदा, बाकी घर के लोग शादी में चले गए, मगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर बाद में वहां पहुंचा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्द बना लिए थे, शागिर्द हो चुके थे। और हमने यहाँ पढ़ा है कि यीशु और उसके शागिर्दों को भी वहां दावत दी गई थी। यानी जिसकी शादी थी, जिस खानदान में शादी थी, वो यीशु की खिदमत को जानते थे, वो यीशु के शागिर्दों को जानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को भी दावत दी कि आप भी इस शादी में जरूर आए। मुकद्दसा मरियम वहां शादी में मौजूद हैं। और यहाँ हमने आगे पढ़ा है कि 30वीं आयत में कि उनकी मै खत्म हो चुकी। शादी में मै खत्म हो चुकी। मुकद्दसा मरियम तो मैं जो है वो खत्म हो चुकी थी और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आई। कहा जाता है कि यीशु मसीह की वालदा के करीबी रिश्तेदार थे ये, जिनकी शादी थी। और मुकद्दसा मरियम, जब कोई करीबी रिश्तेदार होते हैं तो बहन भाई सारे कामों पर नजर रखते हैं। और हमने देखा है कि शादी ब्याह में अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को ड्यूटी लगाई जाती है। आप खाने पे खड़े हो, आप मेहमानों को वेलकम करें, आप यहाँ खड़े हो, आप उनको देखें। तमाम रिश्तेदार मिलकर शादी के काम में काम सरंजाम देते हैं। मुकद्दसा मरियम बड़ी तवज्जो से सारे कामों को देख रही थी। जब मुकद्दसा मरियम ने ये देखा कि इनकी मै खत्म हो चुकी है, पहले तो हम ये देखेंगे ना, ये मैं क्या है। शादी में मैं, हम अपने मुआशरे में इस वक्त मैं के लिए बहुत ज्यादा नाम इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इस मैं के बारे में सीखेंगे और आज जो मकसद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है? बाइबल मुकद्दस के जो मुखालिफ हैं, यीशु मसीह के जो मुखालिफ हैं, वो इस वाक़या को कि यीशु ने पानी की मैं बनाई बड़ा रंग देते हैं अजीब किस्म का। देखिए जी, इनका यीशु कैसा है जिसने शराब बनाई, और इनके यीशु ने शराब बनाई। और अगर आप मुबासे देखने वाले हैं, बैतो तकरार को सुनने वाले हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, नेट पे, अब वहाँ देखें वो जो गैर कौम के लोग मसीही मजहब पर इल्जाम लगाते हैं, उसमें ये बड़ा शोर है। बहुत सारे गैर कौम के आदम इस पे शोर करते हैं कि ये कैसा मजहब है, ये शराब को बनाता है, इनके नबी ने शराब बनाई। यही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने क्या शराब बनाई थी और ये मैं क्या है। मैं को इंग्लिश में वाइन कहते हैं, मैं को इंग्लिश में वाइन कहते हैं। और हमारे नजदीक आम लोगों की नजर में वाइन जो है वो शराब है। वाइन शराब नहीं है। वाइन की मैं की 3 किस्में होती है और ये बाइबल में तीनों किस्मों के बारे में लिखा है। तो वो जो कीजिएगा आप समझेंगे। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, आपके यीशु ने शराब बनाई, तो आप उसको बता सकते हैं वो शराब नहीं था, तो फिर वो क्या था? आप बताएंगे कि वो क्या था। फलस्तीन का जो इलाका है, इसराइल का जो इलाका है, यहाँ अंगूर बहुत होते हैं, हर तरह के अंगूर और बहुत कसरत से होते हैं। और अंगूरों की मुख्तलिफ डिशें बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जब आप यशायाह की किताब उसका 5वां बाब 2री आयत पढ़ेंगे
تو وہاں لکھا ہے ایک باغ لگایا، اس میں اچھی اچھی تاکیں لگائیں، اس میں برج بنایا، اس میں کولو لگایا اور اس میں چاروں طرف باڑ لگائی۔ اس میں صرف ایک دو باتیں میں لوں گا تو میری توجہ سے یہ بات سنیے گا۔ یسایہ نبی کی کتاب 5واں باب اور یہ پہلی آیت سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بات دوسری آیت میں لکھی ہے، میں برج بنایا اور اس میں کولو بھی تراشا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک باغ بنایا، اس میں میں نے برج بنایا، کولو لگایا، باڑ لگائی۔ بنی اسرائیل ایسا ہی کرتے تھے، جب وہ باغ لگاتے تھے انگور کے یا کوئی اور، اس کے چاروں طرف ایک باڑ لگاتے تھے تاکہ کوئی اندر نہ آئے، جانور اندر نہ آئے۔ اس میں ایک برج بناتے تھے، برج پر بیٹھ کر دور تک نظر رکھتے تھے کہ کوئی آ کے ہمارے باغ کو، پاکستان کو خراب نہ کرے۔ اور تیسری بات، اس میں کولو لگاتے تھے، اور کولو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور کچھ نہیں تو آپ نے صدر میں ایک چھوٹا سا کولو دیکھا ہے ایمبریج مارکیٹ کے اندر، جو خود ایک آدمی چلاتا ہے، اس میں بادام ڈالتے ہیں، بادام کا تیل نکلتا ہے، سرسوں ڈالیں، جو بھی ڈالیں، ناریل ڈالیں، اس میں تیل نکلتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، بزرگ سب جانتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کولو ہوتے تھے اور لوگ کولو سے تیل لینے جاتے تھے، جب اچار ڈالتے تھے تو کولو سے اچھا خالص تیل لے کر آئیں گے۔ کولو میں کچھ چیز ڈالو، اس کا رس نکال دیتا ہے۔ تو جب باغ لگاتے تھے اس میں کولو بھی لگاتے تھے۔ کولو کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے جب جی چاہے انگور توڑے، اس کولو میں ڈالے اور کولو کو گمایا اور اس کا جوس نکلا اور پی لیا۔ آج کا زمانہ نہیں کہ ہمارے پاس جوسر ہیں، ہم جوسر سے جوس نکال لیں، مگر اس زمانہ میں کیونکہ وہ بڑا کام تھا، بڑے باغ ہوتے تھے اور ان کا کام بھی بڑا ہوتا تھا۔ کولو کے ساتھ ساتھ وہ ایک حوض بناتے تھے، باغ کے سینٹر میں ایک بڑا سا تالاب حوض بناتے تھے۔ جس طرح کوئی بلڈنگ بنائے تو پہلے بیچ میں ایک حوض بناتا ہے تاکہ اس میں پانی بھرا جائے اور کام چلتا ہے۔ مگر باغ میں حوض کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ باغ میں حوض بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا اچھے اچھے انگور کھائے جائیں، بیچے جائیں، اور جو انگور خراب گلے ہوئے گر جائیں ان کو اٹھا کے حوض میں ڈالتے رہتے تھے۔ آگے میں بتاؤں گا پھر حوض کو کیا کرتے تھے، اور یہ بائبل میں لکھا ہے، سارے حوالے میں بائبل میں سے دوں گا۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ اس گندے انگور تو حوض میں ڈالتے تھے، صاف انگور بیچتے تھے، اور جب جی چاہتا یا کوئی مہمان آیا انگور توڑے، کولو میں ڈالے، کولو کو چڑھایا، تازہ رس نکالا اور وہ کیا کیا؟ مہمانوں کو پیش کیا۔ اسے کہتے ہیں انگور کا تازہ رس، انگور کی تازہ مہک۔ یسوع مسیح نے جب کھانا کھانے بیٹھے، آخری کھانا کھایا، وہاں انگور کی تازہ مہک تھی جو سب کو یسوع نے پیش کی اور خود بھی کی۔ مگر جب یسوع کانا گلیل میں گیا وہاں انگور کی تازہ مہک نہیں تھی۔ یہودی کیا کرتے تھے، وہاں کی قومیں کیا کرتی تھی اس زمانہ میں، جس طرح ہم اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، آج سے 50 سال 40 سال پہلے تو ہمارے بزرگ جانتے ہیں، جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو پورے گاؤں والے کیا کرتے تھے، اپنے دودھ کو آدھا رکھ لیتے تھے، آدھا دے دیتے تھے جس کے گھر شادی ہے۔ وہ کہتے تھے وہ بیٹی کی شادی ہے تو دودھ لے جانا ہمارے گھر سے آگے۔ تو لڑکے نکلتے صبح اور وہ جا کر تمام جن کی بھینسیں ہوتی تھی آدھا دودھ مفت میں ان کو مل جاتا تھا۔ اس زمانہ میں لوگ ایسا بہت خیال کرتے، مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یسوع مسیح کے زمانہ میں، اس زمانہ میں جب کسی کی کوئی ضیافت ہوتی، شادی ہو یا کوئی بڑی ضیافت ہو، تو انگور کا رس میں لے کر آتے تھے۔ انگور کے رس کو میں کہتے ہیں۔ کون سا رس ہوتا تھا؟ اگر آپ انجیل مقدس کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا بائبل مقدس میں متی نامے باب کی 17 مرکز 2 باب کی 22 ہے، لوکا 5 باب کی 37 ان تینوں جگہ پر لکھا ہے یسوع نے کہا
पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरते और नई मशकों में पुरानी मैं नहीं भरते। ये यीशु ने तालीम देते हुए कहा। क्यों? यीशु ने कहा फट जाएंगी। अगर पुरानी मशकें होंगी मैं नहीं होगी, और जैसे जैसे मैं पुरानी होगी तो क्या होगा? मशकें फट जाएंगी। तो इसका मतलब मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो सुने पहले। उस जमाना में लोग क्या करते थे? कोल्हू में से जूस निकाल कर, अंगूरों का रस मैं निकाल कर बर्तनों में भर देते थे, मशकें भर भर अस्ताद कर लेते थे, कमरे भर देते थे, गोदाम भर देते थे। और फिर क्या होता था? जब किसी की ज़ियाफत होती वो उसके पास जाता और कहता भाई मुझे 2 मशक मैं दे दे क्योंकि मेरी ज़ियाफत है, या 3 मशक मैं दे दे। वो खरीद के लाते थे और फिर मेहमानों को पिलाते थे। अब ताज़ा मैं और दूसरी मैं कौन सी? पुरानी मैं, जो मशकों में भरी जाती और वो रखी जाती और उसको साल 6 माह या 2 साल या 3 साल रख देते, और उसको जितना रखो उसका उतना ही ज़ायका अच्छा बनता है। आज भी आप नेट उठा के देखें, आपको पता चलेगा जिन मुल्कों में बहुत अंगूर होते हैं वहाँ मैं को, अंगूर के रस को लकड़ी के ड्रमों में भरकर स्टॉक कर देते हैं और फिर अरसे बाद निकाल कर पीते हैं। ना तो ताज़ा मैं हराम है और ना पुरानी मैं हराम है। यीशु मसीह जब इस शादी में गया तो वहाँ कौन सी मैं थी? वहाँ पुरानी मैं थी जो वो खरीद के लाए थे। वो शराब नहीं था। शराब क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो पुरानी मैं थी, वो खरीद के लाए थे ताकि मेहमानों को दें, मगर वो खत्म हो गई। तो यीशु मसीह के पास मुकद्दसा मरियम ने आकर कहा इनकी मैं खत्म हो गई, तो कुछ कर। ये मुकद्दसा मरियम ये कहना चाह रही थी कि तू कुछ कर। उसने कहा मेरा अभी वक्त नहीं, मुझे तुझसे क्या काम, यदि अभी मेरा ये काम नहीं है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। इस वाकया को भी बहुत से लोग बड़ा गलत बयान करते हैं, कहते हैं माँ की शान में गुस्ताखी हुई। एक तो उसे औरत कहा गया और एक उसका हुक्म ना माना, हरगिज़ नहीं। औरत जो जुमला है ये पाकीज़ा को ज़ाहिर करता है। जिस तरह बीबी, बीबी का मतलब पाकीज़ा है, औरत का मतलब भी पाकीज़ा है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा कौमों को औरत कह के बुलाता है, कौमों को बेटी कह के बुलाता है, कौमों को दुख्तर यानी बेटी, यानी बहुत से नाम खुदा देता है कौमों को। ऐ मेरी दुख्तरे सयून, ऐ कौमों। और जब आप यूहन्ना का दूसरा खत पढ़ेंगे तो वो पूरी कलीसिया को बीबी कह के लिखता है, बीबी तेरे यहाँ ऐसा होता है। तो वो बीबी कलीसिया को कह रहा है। तो बीबी का मतलब पाकीज़ा और कलीसिया का मतलब भी पाकीज़ा है। इनके मैनी होते हैं और उनको हमें समझना चाहिए। यीशु ने जो मैं बनाई, यीशु मसीह ने, सुने ये जवाब देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी मालूम हो यीशु ने जब मैं बनाई उसका मकसद क्या था। तो वो जो कीजिए, मुकद्दसा मरियम ने नौकरों को बुलाया जो काम कर रहे थे शादी में, कहा इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, जो तुम्हें यीशु कहता है वो करो। हालेलुया। ये है माँ की इज्जत। माँ ने क्या किया? माँ ने नौकरों को बुलाया, यीशु के सामने खड़ा किया, कहा जो ये तुम्हें कहेगा वो करो, और खुद चली गई। ये अख्तियार है। माँ को मालूम था ये मेरा हुक्म नहीं टालेगा और इसको करना पड़ेगा। और जब मुकद्दसा मरियम चली गई तो नौकरों ने पूछा हम क्या करें? तो यीशु ने कहा ये जो मटके रखे हैं इनको खाली करो और साफ कर दो। और जब वो साफ किए गए तो कहा क्या करें? इसमें पानी भर दो। फिर उसमें पानी भर दिया और क्या लिखा है? उनमें 2-3 मन की गुंजाइश थी। दामी आयत में लिखा है 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी।
اور وہ طہارت کی طرف جاؤں گا تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا، مجھے ٹائم بچانا ہے۔ یہ طہارت کے مٹکے تھے، مگر میں طہارت کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے مضمون پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو پانی سے لبالب لکھا ہے بھر دیا گیا۔ واپس آئے یسوع کے پاس اور آ کر کہا جی اب کیا حکم ہے؟ یسوع نے کہا بس نکالو پانی اور لوگوں کو پلانا شروع کر دو۔ پہلے تو وہ ڈرے، مگر ڈرتے ڈرتے جب پاس گئے، پانی کو دیکھا، نکالا تو ان کی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ سارا پانی میں بن گیا، انگور کا رس بن گیا تھا۔ کون سا والا؟ پرانا رس، نیا نہیں، پرانا۔ نئی میں اور پرانی میں فرق یہ ہوتا ہے، پرانی میں سرور ذائقہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یسوع نے کہا نکالو اور لوگوں کو دو۔ وہ لے کر سب سے پہلے میرے مجلس کے پاس گئے۔ میرے مجلس اسے کہتے ہیں جو پوری جماعت میں، جو پوری اس برات میں عزت کے لائق ہو، جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہو، اس کے پاس لے کے گئے، اسے دیا اور اس نے پیا اور وہ حیران ہوا اور جلدی سے دلہے کے پاس گیا، دلہے کو باپ کو بلایا اور کہا سنو، لوگ پہلے اچھی چیز دیتے ہیں اور جب ختم ہو جائے بعد میں ہلکی چیز دیتے ہیں، اور یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ جو پہلے آئی تھی وہ ہلکی تھی، اب جو آئی ہے یہ تو بہت ہی پیاری ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ یسوع نے بنائی ہے۔ یسوع قدرت والا ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ جب پودا لگایا جاتا ہے، ایک لگاتا ہے، دوسرا پانی دیتا ہے۔ بڑھانے والا کون ہے؟ خدا۔ پھل لگانے والا کون ہے؟ خدا۔ اس میں ذائقہ بھرنے والا کون ہے؟ خدا۔ اگر وہی خدا زمین پر آ جائے تو وہ کہے تو وہ سارے پروسیجر 1 منٹ میں پورے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع کے لیے بہت ساری تالیاں جو خالق ہے۔ تو وہ میں پلائی گئی اور وہ سب نے پی۔ اب آئیں اپنے سوال کی طرف۔ یہ ہے دوسرے درجے کی میں۔ پہلے درجے کی کون سی ہے؟ تازی میں، جو تازی نکالی جائے۔ دوسرے درجے کی میں کون سی ہے؟ جس کو بشکوں میں بھر کر رکھ دیا جائے، لکڑی کے ڈرموں میں بھر کر رکھ دیا جائے اور وہ نکال کر پلائی جائے، وہ ہے پرانی میں۔ اور تیسری میں اور ہے، اسے کہتے ہیں پت ملی میں۔ کون سی میں؟ پت ملی میں۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ جب ہم یہ 34 آیت پڑھتے ہیں، یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھا۔ یسوع مسیح کو ایک شکا پیش کیا گیا۔ کیوں وہ دیتے تھے؟ تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ یسوع نے وہ چک کر نام دیا۔ متی کی انجیل 27ویں باب کی 34 آیت میں لکھا ہے وہ پت ملی میں تھی۔ کون سی تھی جی؟ پت ملی میں۔ اب یہ پت کیا ہے؟ اس کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے بہت ہی کڑوی چیز۔ اور جب میں نے ایک بائبل ہے میرے پاس، ترجمہ اسے زیرو سورس کہتے ہیں، اس کو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہے یہ الکول تھا اور الکول بہت کڑوا ہوتا ہے اور یہ ملا کر یسوع کو پلانا چاہا۔ پرانی میں تھی، اس میں الکول ملایا تھا۔ الکول کیا ہے؟ آپ سنیں، الکول کیا ہے؟ الکول شراب ہوتا ہے۔ اور یہ شراب کیسے بنتا ہے؟ 2 قسمیں میں نے بتائی۔ باغ میں کولو لگایا، باغ میں برج بنایا، ان کے بارے میں نے بتایا۔ باغ لگائی، اس کے بارے بتایا، مگر میں نے حوض کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے اندر ایک حوض بناتے تھے اور اس حوض میں گلے سڑے انگور پھینکے جاتے تھے، اور جب سیزن انگوروں کا ختم ہو جاتا پھر کیا کرتے تھے؟ پھر ایسا کرتا مالک یا نوکر یا ان کا کوئی ملازم، وہ پرانے کپڑے پہن کر اس حوض میں کود جاتا اور وہ خوب اپنے پاؤں سے لتاڑتا، ورزش کرتا،
وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی بھی کثرت کرنی پڑتی وہ گلے سڑے انگوروں کو پاؤں کے نیچے رونتا تھا اور پھر ان کو پرانے مٹکوں میں بھرتا تھا، پھر ان کو باندھ کر اوپر آٹا لگا کر برتن کو ڈھک کر رکھ دیا جاتا تھا۔ جب اس میں ٹھیک بدبو آنی شروع ہوتی، جب ان میں گیس بن جاتا، پھر اس کی شراب بناتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ شراب کے طریقے کو جانتے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں دیکھا لوگوں کو مٹکے بھر کے بنانے کا، اور وہ ایک طریقہ تھا، بھٹی بناتے تھے، اس پر برتن رکھتے تھے اور نالی لگا کے اور شراب بناتے تھے۔ وہ شراب ہوتی ہے، اسے انگلش میں الکوہل کہا جاتا ہے، اسے شراب کہتے ہیں۔ اس کا میں بائبل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل، یوحنا کا مکاشفہ 19واں باب، اس کی 15 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق کے سخت مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ یسوع نے کہا، میں آؤں گا اور ابلیس کو پکڑوں گا۔ مکاشفہ 20 باب میں بھی لکھا ہے، اتھا گڑھے میں بند کروں گا، اور ابلیس کیا کرے گا؟ یسوع کے مخالف اٹھے گا اور بڑی قوم کو، جوت ماجوت کو گمراہ کر کے یسوع کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے گا، اور یسوع لڑائی کے لیے اکیلا تنہا لڑے گا۔ سنیں، آخرت میں ایسا ہوگا جب ابلیس یسوع کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے گا، یسوع خود کھڑا ہو جائے گا۔ بائبل میں لکھا ہے، اکیلا تنہا لڑے گا، اور ایسے لڑے گا جیسے انگور میں، حوض میں انگور روندے جاتے ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے غضب کے مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ یہودی جانتے تھے اس بات کو، اس لیے اس انداز سے لکھا گیا کہ جس طرح یہودی انگور روندتے ہیں، اس طرح ان کو روندا جائے گا۔ جی بھائی پیچھے ہیں، کوئی جائے ذرا پیچھے، کچھ لوگ آئے ان کو ذرا بٹھائیں۔ کوئی ایک شخص ضرور گیٹ پر بیٹھا رہے۔ سنی ہے، چلے جی آگے بڑھیں۔ تو لکھا ہے کہ غضب کے مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اس زمانہ میں نے بتایا انگور پاؤں کے نیچے روندے جاتے تھے، اور جو روندتا تھا اس کے کپڑے انگور کے شیرہ سے لت پت ہو جاتے تھے۔ یہاں یہی لکھا ہے کہ یسوع جب اکیلا تنہا لڑے گا، جس طرح انگور روندنے سے کپڑے لت پت ہوتے ہیں، اس طرح یسوع سر سے پاؤں تک خون آلودہ ہو جائے گا، اور اس کی پوشاک خون سے بھر جائے گی۔ یہ سارے آگے ایک جگہ اور لکھا ہے مکاشفہ میں، اور شہر کے باہر انگور روندے گئے۔ شہر کے باہر انگور روندے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ شہر کے باہر وہ جو بڑی بھیڑ یسوع اور کلیسیا سے لڑنے کو آئے گی، یسوع ان کو روندے گا، اس طرح جس طرح انگور روندے جاتے ہیں۔ وہ جو انگور روندے جاتے ہیں، ان کا جب نکالتے ہیں وہ شراب کہلاتی ہے۔ اور وہ کس طرح پھر جو مے ہوتی ہے، تازہ مے، پرانی مے، ان کو شراب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دیکھیں، پڑھے میرے ساتھ، کلام خدا میں لکھا ہے، یسایہ کی کتاب 5واں باب، اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، ان پر افسوس جو مے پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں مے خانوں میں ساتھی ہوتے ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں، مے کتنی ڈالنی ہے، الکوہل کتنا ڈالنا ہے، دوسری چیز کتنی ڈالنی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ان پر افسوس جو ایسی نوکری کرتے ہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں، جو ایسے کاموں میں جا کر اپنے آپ کو بیزی کرتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے افسوس۔ تو کیا ہوتا ہے اگر آپ تازی مے لیں یا پرانی مے لیں اور اس میں الکوہل ملا دیں مے میں، تو پھر وہ شراب کہلائے گی۔ ہے تو وائن، ہے تو انگور کا رس، مگر اس میں کیا ملا دیا گیا؟ اس میں شراب ملا دی گئی، اس لیے وہ ساری شراب کہلائے۔
یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چرچ ہے بڑا شور کر رہا ہے، مسیح نے شراب بنائی، مسیح نے شراب، مسیح نے الکول نہیں والی شراب نہیں، یہ مسیح یسوع نے کیا بنایا؟ میں، پرانی میں بنائی، اور پرانی میں ہر یہودی کے گھر میں ہوتی تھی اور لوگ اپنے مہمانوں کو پیش کرتے تھے، مگر الکول یعنی شراب یہودیت میں حرام تھی، مسیحیت میں حرام ہے اور آج بھی حرام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ حلال ہے۔ آگے ہم ایک حوالہ اور دیتا ہوں، امثال کی کتاب 31واں باب اس کی 6 آیت، یہاں لکھا ہے شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہوئے ہے، شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، جس کو بڑی تکلیف ہے، تلخ ہے، اسے میں پلاؤ۔ کون سی؟ پرانی میں، اس کی زندگی میں تھوڑا سکون ہوگا۔ خدا کا خادم کہہ رہا ہے تو شراب جو مرنے کے قریب ہے، جب مظلوم کرتے تھے، لوگوں کو سزائیں دیتے تھے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس کو وہ لوگ میں دیتے تھے تاکہ اسے مرنے میں آسانی ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ بائبل مقدس پوری شراب کے خلاف ہے، مگر ہم پر الزام ہے کہ یسوع مسیح نے شراب بنائی، یسوع نے شراب نہیں بنائی۔ پھر یہ ایک جملہ جو ہے وائن کا، یہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ آج جتنے شراب خانے ہیں ملک میں یا باہر، ان کے اوپر ہیڈنگ جو لکھی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے وائن شاپ، یہ لکھا ہوتا ہے وائن شاپ، اور یہ ایک دھوکہ ہے۔ لکھ کر وائن شاپ اور بیچنا الکول، وہ لکھتے اس لیے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حرام نہیں ہے، اب یہ جو وائن ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور پوری دنیا میں جائز ہے، پوری دنیا میں۔ میں سعودیہ میں رہا، وہاں جو ملتی ہے کھلے عام لوگ پیتے ہیں بازاروں میں کھڑے ہو کر، کوئی پابندی نہیں، میں کے اوپر کوئی پابندی نہیں، پرانی میں کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اور یہ کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اگر نقصان دیتی ہے تو وہ الکول یعنی شراب نقصان دیتی ہے۔ مگر اردو ترجمے میں جو بائبل کے ترجمے ہوئے ہیں، ان میں ان کو کئی جگہ اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا، وہ مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، مگر ہم جب تشریح کریں گے پھر ہم سمجھا دیں گے۔ مگر آپ کو جب کوئی ٹارچر کرے گا، آپ کو الجھا دے گا، اور ہماری جب بحث ہوتی ہے، ہماری جب تکرار ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آرام سے بات کرو، بات کے ساتھ بات کرو، اور پھر ہم ان کو یہ بات سکھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے، یسوع نے کانا گلیل کی شادی میں بنائی، وائن بنائی، شراب نہیں بنایا۔ الزام یہ ہے یسوع نے شراب بنایا، یسوع نے شراب نہیں بنایا، کیونکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق شراب تو ہے ہی حرام تھی، یسوع کیسے بنا سکتا؟ یسوع نے وہ میں بنائی جو لوگوں کی ضیافت میں استعمال ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر آپ ہاتھ لہرائیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو خدا مبارک۔ تو ہمیں بائبل مقدس کو بڑی دیانتداری سے پڑھنا ہے، اور مخالفوں کو جواب دینے کے لیے بائبل میں لکھا ہے ہر وقت تیار رہو۔ ایک آدمی خدا کا خادم ہمیں ملا اور وہ کہتا ہے جی انگور حرام ہے، انگور کا درخت بھی حرام ہے۔ اچھا، ایسے لوگ بگڑے لوگ بھی ہیں، مگر آپ یوحنا کی انجیل 15واں باب پہلی آیت پڑھے تو کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کہا میں ہوں اور تم سب میری ڈالیاں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور میرا باپ باغبان ہے، وہ اسے کاٹتا اور چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائے۔ تو یسوع تو خود کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ اور یسوع نے اپنے آخری کھانے میں انگور کا شیرہ، انگور کی میں پی اور اپنے شاگردوں کو دی اور کہا پیو۔ اب آخری بات کروں گا، یہ پچھلے سال کی بات ہے،
मेरे पेट में गैस प्रॉब्लम मुझे बड़ी होती थी और मैं बड़ी मुश्किल में था। तो बाइबल में पौलुस रसूल की मुझे बात याद आई। पौलुस रसूल जब तीमुथियुस को खत लिखता है तो वो उसे कहता है अपने खाने में मैदा का इस्तेमाल किया कर, क्योंकि ये पेट के लिए, मैदे के लिए अच्छी होती है। बहुत सारे लोग खराब करते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा शराब पिया कर। भाई मैदा का मतलब शराब है ही नहीं, मैदा का मतलब अंगूर का रस है। तो जब मैंने वो बात सोची तो मेरे उन दिनों पेट में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने पिछले साल फिर अंगूर बड़े खाए। मैं क्या चलो मैं निकाल के तो नहीं खा सकते अंगूर, तो मैं डेली तकरीबन 1 पाव खाता था और मेरी इतनी प्यारी सेहत हो गई और मेरा पेट का निज़ाम इतना अच्छा हो गया। तो मैंने कहा शुक्र खुदा। तो बाइबल मुकद्दस जो फरमाती है, जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है ना, अभी अंगूर आ गए हैं। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। परसों जब मैं सदर गया तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे अंगूर देखे। तो मैं ठेले वाले को कहा यार इतने दिनों से तुम लोग कहाँ थे? मैं तो बड़े दिनों से इनकी तलाश कर रहा हूँ। तो कहा इस दफा जरा लेट आए हैं, तो अंगूर आ गए हैं, खाया करो, ये सेहत के लिए, पेट के लिए अच्छे होते हैं। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन।